ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اے میرے پیارے پیغمبر، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے رہیے، اور نماز کو قائم رکھیے، یقیناً نماز بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور البتہ اللہ کا ذکر یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درس قرآن کی اس ماہانہ محفل میں نماز میں پڑھے گئے الفاظ کلمات اور آیات کا معنی، مفہوم
کلمات کی تفسیر یہ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے معاشرے کا ماحول کا اور ہمارے حالات کا مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت وہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ آٹے میں نمک کے برابر ہیں وہ لوگ جنہیں نماز کی فکر ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا انہیں شوق ہوتا ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں وہ خشوع، وہ خضوع، وہ توجہ جو شریعت کو مطلوب ہے، وہ خشوع اور خضوع ہماری نمازوں میں موجود ہو۔ اس میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ ہماری نمازیں خشوع سے، خضوع سے خالی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل احسان و یا رسول اللہ، نیکی کیا ہے؟ یہ جسے کئی جگہوں پہ قرآن محسنین کے لفظ ذکر کرتا ہے، محسنین۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے نظر آ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ کیفیت تجھ پر طاری نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو ذہن میں رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
اگر ذہن میں ہو کہ میں خلاق عالم کے سامنے کھڑا ہوں تو پھر نماز میں عاجزی بھی آئے گی، خشوع بھی آئے گا، خضوع بھی آئے گا۔ ہم جب کسی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، سیشن کورٹ میں جاتے ہیں گواہی دینے کے لیے، ضمانت کے لیے، تو ہمیں کوئی کہتا ہے کہ موبائل ذرا بند کر لیں، وہاں بڑا خیال ہوتا ہے ہمیں کہ عدالت ہے، جج صاحب ہیں، کیسے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کم از کم اتنا خیال آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ جو نماز میں حرکت ہے، خارش ہے، کپڑوں سے کھیلنا ہے، ادھر ادھر دیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ اللہ ہماری نمازوں میں یہ کیفیت پیدا فرمائے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، انہیں نماز کی فکر رہتی ہے، جب تک وہ نماز نہ پڑھیں تو ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ ان میں جو اکثر لوگ ہیں وہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی نماز پڑھتے، صبح بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، وتر بھی، سنتیں بھی، نفل بھی، انہیں الف سے لے کے یا تک کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھا ہے۔ ہم نے باوضو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے، قبلہ رو ہو کے اللہ سے کیا وعدہ کیا، اللہ سے کیا عہد باندھا ہے، باہر کی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے نمازیوں کی اکثریت نماز کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر، اس کا مطلب، اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ یہ جو اکثر نمازیوں کا ایک شکوہ رہتا ہے اور ہم سے بھی لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کے خیالات آتے ہیں، تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ زندگی کے مسائل، گھر کے مسائل، تجارت کے مسائل، دکان کے پریشانیاں، وہ نماز کے دوران ہمارے ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں، یکسوئی نہیں رہتی۔ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، ایک نماز کے اندر خیالات کا آنا ہے، نماز کے باہر بھی کچھ لوگوں کو خیال آتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب خیال آتے ہیں، وسوسے۔ بھئی یہ دنیا تو اللہ نے بنائی ہے، اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کیسے وجود میں آ گیا؟ اس قسم کے خیالات صحابہ کو بھی آئے۔ اگر آپ میں سے کوئی آدمی اس کا مریض ہے تو وہ حل سنے اس کا۔ صحابہ نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم بڑے پریشان ہیں، اللہ کے متعلق بڑے عجیب عجیب خیال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو وہ خیالات جو تمہارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تم انہیں اچھا سمجھتے ہو یا برا؟ تو آپ نے فرمایا جی بڑا برا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی تو ایمان کی علامت ہے کہ تم ان خیالات کو کیا سمجھ رہے ہو؟
اس کا تو حل آپ نے یہ بتا دیا کہ خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں۔ نماز میں جو خیالات آتے ہیں اس کا جو حل میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ پڑھیں۔ اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا، مفہوم، معنی، تو آپ جب پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ، تو آپ اس کے معنی پہ غور کریں۔ آپ کی توجہ، آپ کا ذہن، آپ کا شعور اس معنی کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کی تشریح تو میں کروں گا انشاءاللہ، میں فی الحال مختصر سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ اپنی خوبیوں کے ساتھ۔ تو جب آپ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے اور آپ کا ذہن ترجمے کی طرف جائے گا تو پھر آپ کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات نہیں آئیں کہ آپ اس ترجمے کی طرف توجہ کریں گے کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے، تو پھر آپ نماز میں آنے والے خیالات سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ نماز اسلام میں، اس شریعت میں اس اہمیت کی حامل چیز ہے کہ ابتدائے اسلام کے جو 12 سال ہیں، میرے آقا کو نبوت ملنے کے 12 سال تک کوئی حکم اللہ نے مسلمانوں پہ نافذ نہیں کیے۔ رمضان کے روزے رکھو، اس کا آواز کم کریں یار، کم کریں اس کا آواز۔ رمضان کے روزے رکھو، اتنے مال کی زکوٰۃ دو، حج کرو، کوئی حکم نافذ نہیں ہوا۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ نہ نماز فرض تھی، نہ روزہ فرض تھا، نہ زکوٰۃ فرض تھی، نہ حج فرض تھا۔ 12 سال میرے نبی نے محنت کی تھی عقیدے بنانے پر۔ کس پر محنت ہوتی رہی؟ عقیدے بنانے پر میرے نبی نے محنت کی۔ ایک ہی آواز ہے، ایک ہی نغمہ ہے، ایک ہی اعلان ہے، ایک ہی بیان ہے، ایک ہی تقریر کا عنوان ہے اور ایک ہی پیغام ہے، لا الہ۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اکثریت تعلیم یافتہ لوگوں کی مجھے نظر آ رہی ہے۔ قرآن پاک میں 2 قسم کی صورتیں ہیں۔ کچھ صورتیں ہیں مکی، کچھ نہ کہیں، آپ میری طرف دیکھیں، اس بچے کچھ نہ کہیں۔ کچھ صورتیں ہیں مکی اور کچھ صورتیں کیا ہیں؟ مدنی۔ لوگ سمجھتے ہیں مکی صورتیں وہ ہیں جو مکے میں اتری، مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینے میں اتری۔ نہیں، مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد اتری۔ یہ ہے تقسیم۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں اتری، جہاں بھی اتری وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں اتری وہ مکے میں بھی اتری تو وہ کیا ہیں؟ مدنی۔ ہجرت سے پہلے اترنے والی صورتوں کو مکی کہتے ہیں اور ہجرت کے بعد اترنے والی صورتوں کو مدنی کہتے ہیں۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ کو مکی اور مدنی صورتوں میں ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ مدنی صورتوں میں آپ کو احکام ملیں گے، پردے کے احکام، عورتوں کے حقوق، دیت کے مسائل، وراثت کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، بچے کو دودھ پلانے کے مسائل، حقوق العباد، یہ آپ کو مدنی صورتوں میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن آپ مکی صورتوں کو پڑھیں گے تو مکی صورتوں میں
آپ کو یہ احکام نہیں ملیں گے۔ مکی صورتوں میں تمام تر زور صرف کیا گیا کہ لوگوں کے ذہن سے شرک کی بیماری کو کھرچ دیا جائے اور انہیں توحید کا جام پلایا جائے، لا الہ الا۔ جہاں مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، آیا ہے کئی مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر، وہاں مفسرین زکوٰۃ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ زکوٰۃ المال؟ نہ، زکوٰۃ النفس۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی کا، زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاکیزگی۔ زکوٰۃ کو بھی اسی لیے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جب مال میں سے زکوٰۃ نکال دی جائے تو باقی مال کیا ہو گیا؟ پاکیزہ ہو گیا۔ تو یہ زکوٰۃ المال ہے۔ مکی صورتوں میں جب زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد زکوٰۃ النفس ہے، نفس کی پاکیزگی۔ کیا مطلب؟ شرک چھوڑ دینا، نفس کو پاک کر دینا، توحید کو مان لینا۔ 12 سال میرے نبی نے مسلسل محنت کی ہے لوگوں کے ایمان بنانے پر، لوگوں کا عقیدہ درست کرنے پر، ان کو شرک کی حقیقت سمجھانے پر، شرک ان کے ذہنوں سے کھرچنے پر، اور توحید کے جام پلانے پر۔ 12 سال مسلسل محنت ہوتی۔ اس کے بعد نماز ہے، روزہ مدینے میں جا کے، زکوٰۃ مدینے میں جا کے، حج نبوت کے ملنے کے 20 سال بعد فرض ہوئی۔ کتنے سال بعد؟ 20 سال بعد زکوٰۃ حج فرض ہو رہی ہے۔ یہ سارے احکام مدینے میں فرض ہوئے ہیں۔ ساری محنت جو مکے میں تھی 12 سال، وہ عقیدہ بنانے پہ تھی، اس لیے کہ عقیدہ ایمان کے مکان کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو سمجھ جاتے تو مجھے وضاحت بھی نہ کرنی پڑتی، اس لفظ کی نزاکت کو آپ سمجھ جاتے۔ ایمان کا جو مکان ہے، یہ آپ نے ایک مکان بنایا، اللہ کا گھر بنایا، آپ ایک کوٹھی بناتے ہیں، ایک مکان بناتے ہیں، نقشہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں 2 منزلہ بناؤں گا، نقشہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں سنگ مرمر لگاؤں گا، نقشہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ساگوان کی لکڑی کے دروازے لگاؤں گا، نقشہ آپ کا ذہن ہے کہ میں چھت کو منقش کروں گا، نقشہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں خوبصورت دروازے بناؤں گا۔ یہ نقشہ ہے آپ کے ذہن میں مکان بنانے کا۔ آپ مستری کو لیتے ہیں، مزدور کو لیتے ہیں، اس جگہ پہ آتے ہیں اور آپ مستری کو کہتے ہیں چڑھائی شروع کر، زمین کے اوپر سے چنائی شروع کر دے، بنا دیوار۔ اوپر سے کوئی سمجھدار بندہ آیا، اس نے کہا چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، کیا کر رہے ہو؟ کہ مکان بنانا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، کروڑوں روپے لگانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اتنا خوبصورت مکان کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ زمین کے اوپر سے اٹھانے لگے ہیں، تو کیا کروں؟ وہ کہتا ہے پہلے بنیادیں کھود، اصل زمین تک جا، اصل زمین وہ 6 فٹ ہے، 7 فٹ ہے، 8 فٹ ہے، وہاں تک جا، پھر وہاں بجری ڈال، درمٹ سے اس کی کٹائی کر، اس پہ سیمنٹ ڈال، اس پہ ریت ڈال، پھر درمیان نیچے سے 3 فٹ چوڑا ایرا بنیاد وہ رکھ، اسے لے کے آتا جا، کم کرتا جا، پھر جب زمین سے اوپر نکلا تو پھر ڈیم پروف ڈال، اس میں سریا ڈال، پھر اس کے اوپر پلاسٹک ڈال، پھر اس پہ لک لگا تاکہ نیچے والی سیجل اوپر نہ آئے۔ بھئی یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو کوئی مکان ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کے حسن کا کیا فائدہ؟ سنگ مرمر کے فرش کا کیا فائدہ؟ منقش چھت کا کیا فائدہ؟ پاگل ہو گئے ہو؟ بنیاد پہ محنت کرو، بنیاد پہ۔ لوگوں، یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تہجد ہے، تلاوت ہے، نوافل ہیں، خیرات ہے، صدقہ ہے، یہ جو ایمان کا مکان ہے نا، یہ سب اس کی دیواریں ہیں، چھتیں ہیں، دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، روشن دان ہیں،
اور اس مکان کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. بنیاد کیا ہے؟ اس پہ محنت پہلے ہوگی. عقیدہ صحیح ہوگا پھر نماز قبول ہوگی. عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے, اور عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. تو میرے نبی نے مسلسل 12 سال محنت کی تھی کیا بنانے پر؟ عقیدہ بنا. شرک ہٹا دیا جائے, شرک ان کے ذہنوں سے کھرچ دیا جائے, توحید انہیں سمجھائی جائے, انہیں بتایا جائے الہ معبود صرف اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مختار کل وہی ہے, عالم الغیب وہی ہے. جب 12 سال میرے نبی نے محنت کر لی, اب اللہ نے ارکان نافذ کرنے تھے, اب اللہ نے احکام دینے تھے, اب اللہ نے اعمال کا کہنا تھا. تو سب سے پہلا فرض جو اس امت پر لاگو کیا گیا وہ ہے نماز. اب آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ شریعت میں نماز کی کتنی اہمیت ہے, کہ ارکان اسلام میں سب سے پہلے جو رکن فرض ہوا اس امت پر وہ کون سا تھا؟ نماز تھا. پھر اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی, اس کے بعد روزہ فرض ہوا, اس کے بعد حج فرض ہوئی. اور اگر آپ میری بات پر غور کر لیں تھوڑا سا, میں اس کی تفصیل میں نہ جاؤں اور اجمالاً میں بیان کروں اور آپ سمجھ جائیں, ذہن تھوڑا سا آپ تازہ رکھیں تاکہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں. سارے ارکان, روزہ بھی, زکوٰۃ بھی, حج بھی, قربانی بھی, جو فرض ہوئے, واجب ہوئے, یہ سارے ارکان اللہ نے نافذ کیے جب میرے نبی فرش پہ تھے. جبریل وہاں سے چلا, یہاں آیا, روزے فرض ہو گئے, زکوٰۃ فرض ہو گئے, حج فرض ہو گئی, اور نماز ایک ایسا فرض تھا جس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو پہلے اپنے پاس بلایا تھا. معراج پہ اپنے پاس بلایا, وہاں بلا کے اللہ نے نماز کا فریضہ نبی پاک کو عطا کیا. 50 نمازیں اس امت کو بطور تحفہ عطا کی. پھر وہ حضرت موسیٰ کے کہنے پر تخفیف ہوتے ہوتے آخر میں 5 رہ گئیں. اسی لیے میرے نبی نے کہا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کی کیا ہے؟ اس لفظ پہ یار تھوڑا سا غور تو کرو نا. معراج کو سمجھتے ہو؟ عروج سے ہے, بلندی, بلندی, عروج. میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کی کیا ہے؟ معراج ہے. اس لیے کہ فرض کہاں ہوئی؟ معراج پر ہوئی تھی. اور نماز میں جب بندہ ہاتھ باندھ کے عاجزی کرتا ہے, پھر بندہ رکوع میں جھک جاتا ہے, پھر بندہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ. آسان ہے؟ کسی کے سامنے آپ جھکتے ہیں؟ جھکنا چاہتے ہیں کسی کے سامنے آپ؟ کون جھکتا ہے؟ کس کی انا اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکے, اپنی پیشانی کسی کے سامنے دھرے؟ یہ تو پاگل لوگ ہیں جو اپنے جیسے لوگوں کے سامنے جھکتے پھرتے ہیں. انہیں تو انسانیت کی قدر نہیں ہے, یہ تو نا قدر لوگ ہیں. انہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیشانی جو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے سجائی, اس پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے. اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں. ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکا ہوا ہے, ایک انسان پتھروں کے سامنے جھکا ہوا ہے, ایک انسان لکڑی کے سامنے جھکا ہوا ہے, ایک انسان جانوروں کے سامنے جھکا, جانور کے سامنے جھکا. اشرف المخلوقات ہے, اشرف المخلوقات ہے. ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہونا کسی کے آگے آسان ہے, رکوع میں چلے جانا, سجدے میں چلے جانا. یہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے پھر میں مجھے توجہ آپ کو دلانی پڑتی ہے کہ میں تفصیل میں نہ جاؤں اور میں اجمالاً بات کروں, آپ سمجھ جائیں. تھوڑا سا آپ دماغ تازہ کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. یہ جو
پہلا سجدہ بندہ کرتا ہے یہ اللہ کے قدموں میں بندہ اپنا سر رکھتا ہے. وہ کاننا کا ترا ہو گویا کہ تو اس کو اللہ ہے, اس کے قدموں میں میرا سر ہے, میں نے جھکا دیا ہے. اللہ نے اپنا شفقت کا ہاتھ رکھا, مجھے اٹھایا, مجھے سجدے میں اتنا مزہ آیا میں دوبارہ گر گیا. یہ ہے معراج مومن کی, یہ معراج مومن کی ہے. یہ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس پر میں 1 گھنٹہ بھی بیان کرتا رہوں تو میں کس کی نسل میں سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں, انہی کی ملت میں ہیں. اور میرے پیارے پیغمبر کس کی ذریت میں, حضرت ابراہیم کی ذریت میں, ان کی اولاد میں, حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں. اور ملت ابراہیم میں نماز کی انتہائی اہمیت تھی. میں صرف آپ کو توجہ دلاؤں گا, تفصیل میں جاؤں تو اسی پر وقت صرف ہو جائے گا. جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تیرا بیٹا اسماعیل جو بڑی آرزوؤں سے, تمناؤں سے, دعاؤں سے آپ کو ملا, اور یہ بڑھاپے کی اولاد ہے اور ہے بھی اکلوتا, اور یہ ابھی دودھ پیتا ہے, اس نے ابھی آپ سے باتیں کرنی شروع نہیں کی, یہ ابھی آپ سے کھیلا نہیں ہے, یہ ابھی معصوم ہے. اسے بیابان جنگل میں جہاں آج بیت اللہ ہے, ان پہاڑیوں کے درمیان اس بیٹے کو چھوڑ کے چلے آ, اسے بھی اس کی ماں ہاجرہ کو بھی, لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. کیا شخصیت ہے حضرت ابراہیم کی, خدا کی قسم مزہ ہی آ گیا. دوسری بات نہیں کی اللہ کے پیغمبر نے. اللہ کا پیغمبر بیابان جنگل میں جہاں کھیتی باڑی کوئی نہیں, اس لیے کہ پانی کوئی نہیں تو پرندے کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں تو وہاں رہائش کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں تو وہاں سبزہ کوئی نہیں, درخت کوئی نہیں, سایہ کوئی نہیں, چاروں طرف پہاڑ ہیں, گھری ہوئی زمین ہے. وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم ذرا دور ہٹے ہیں, انہوں نے ایک دعا مانگی ہے. سورت ابراہیم میں اس دعا کو اللہ نے ذکر کیا ہے, ذرا سنیے گا وہ کیا دعا ہے جو حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, ذرا کس کو کہتے ہیں, کھیتی کو, غیر نہیں کے معنی میں, بے وادن وادی کے معنی میں, میں نے بسایا ہے اپنی کچھ اولاد کو ایسی وادی میں جہاں کھیتی باڑی کوئی نہیں ہوتی. مولا وہاں پانی بھی نہیں ہے, درخت بھی نہیں ہے, کوئی مونس و غمخار بھی نہیں ہے, کوئی کسی بندے کی رہائش بھی نہیں ہے. ایک میرا دودھ پیتا اسماعیل ہے, ایک اس کی ماں ہاجرہ ہے. مولا میں نے تیرے حکم پہ بسا دیا ہے تو ان کو روزی تو دینا نا, ان کے رزق کا انتظام تو کرنا نا. مولا یہ تیرے بندے ہیں, میری اولاد ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, ان کی روزی کا انتظام کرنا. نہیں کہا حضرت ابراہیم نے, نہیں کہا. ذرا سنیے گا اور اس پر توجہ دیجئے گا. حضرت ابراہیم روزی کی بات بعد میں کرتے ہیں, رزق کی بات بعد میں کرتے ہیں. پہلا جملہ کیا کہتے ہیں, ربنا. یہ جملہ جو میں بولنے لگا ہوں یہ میں ترجمہ نہ کروں تو آپ ترجمہ کرنے سے پہلے سمجھ جائیں کہ اس جملے کا ترجمہ کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسی وادی میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے, میرے مولا میں نے وہاں بسا دیا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ, ربنا لیقیموا الصلاۃ, مولا میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا, میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا. تو معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کی شریعت میں بھی نماز موجود تھی, تبھی تو یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دینا. ربنا لیقیموا الصلاۃ, میرے مولا میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دینا. میرے درس میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا, لیکن یہاں میں ایک ضرب لگا دوں آپ کے ذہنوں پر تو وہ ضرب ذرا صحیح لگے گی. آپ نے دیکھا
ایک نبی کی نگاہ میں، ایک پیغمبر کی نگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی فکر بعد میں ہوتی ہے، دین کی فکر پہلے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو فکر تھی اپنی اولاد کے بارے میں، کس کی؟ دین کی فکر تھی۔ یہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، یہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جس بشیر نے، خوشخبری دینے والے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کے خوشخبری دی کہ تیرا بیٹا یوسف زندہ ہے، اور انہوں نے کرتا بھیجا ہے کہ میرے والد کے چہرے پہ ڈالو، چہرے پہ ڈالو گے فرتدہ بصیرن، تو وہ دیکھنے والے بن جائیں گے۔ آج حضرت یعقوب کو دو خوشیاں حاصل ہوئی ہیں۔ ایک خوشی یہ ہوئی کہ نظر آنے لگ گیا، پوترے بھی ویکھے، پوتریاں بھی ویکھیاں، نوواں بھی ویکھیاں، آج ان کو نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ دوسری سب سے بڑی خوشخبری یہ ملی کہ تیرا یوسف زندہ ہے۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 40 سالوں کے بعد۔ تفسیر خازن نے لکھا 40 سالوں کے بعد، 40۔ ویسے تو ہر باپ کا بیٹا یوسف ہوتا ہے، ہر باپ کا بیٹا یوسف ہوتا ہے، اور جس کا بیٹا واقعی یوسف ہو، واقعی یوسف ہو، وہ جدا ہو جائے اور رو رو کے آنکھیں سفید ہو جائیں، رو رو کے۔ تو آج خوشخبری ملی میرا یوسف زندہ ہے، میرا یوسف زندہ ہے، اور نظر بھی واپس آ گئی، نظر بھی واپس آ گئی۔ تو حضرت یعقوب نے خوش ہو کے پہلا سوال کیا، یوسف زندہ ہے؟ شادی کی 30، کوئی میرے پوترے پوتریاں، بہو میری کرتا کیا ہے، کام کیا کرتا ہے؟ کوئی سوال نہیں کیا۔ حضرت یعقوب نے پہلا سوال کیا، مجھے یوسف کی زندگی کی خبر دینے والے، مجھے یہ بتا، الا ای دین ترکتہ، میرا یوسف کس دین پر ہے؟ تو نبی کی نگاہوں میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ میرا یوسف کس دین پر ہے؟ بتانے والے نے کہا الا دینک ودین آبائک، وہی دین جو آپ کا ہے، وہی دین جو آپ کے باپ دادا کا ہے، یوسف کا بھی وہی دین ہے۔ اب حضرت یعقوب کہتے ہیں الان تمت النعمت، ہن نعمت پوری ہوئی نا۔ اس لفظوں پہ ذرا غور تو کرو یار، نظر واپس آ گئی، نعمت پوری نہیں ہوئی۔ یوسف کی زندگی کی خبر ملی، نعمت پوری نہیں ہوئی۔ جب یہ پتا چلا میرا یوسف صحیح دین پر ہے تو کہتے ہیں الان تمت النعمت، ہن نعمت پوری۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہی سورت ابراہیم ہے۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں، آپ ہر نماز کے آخری حصے میں وہ دعا مانگتی ہیں۔ یہ اصل میں دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے ہمارے پالنہار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی شریعت میں نماز موجود تھی، تبھی تو حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا اور مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا۔ تو نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی، پہلی امتوں پر یہ فریضہ لاگو رہا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورت لقمان۔ سورت لقمان، اس میں اسے آپ کہتے ہیں حکیم لقمان، حکیم لقمان۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوگا بھائی نبض ویکھن والا حکیم سی، نا، حکیم دانا، حکیم بمعنی دانا، عقل مند، سمجھدار۔ اس دانائی کی وجہ سے انہیں کیا کہتے ہیں؟ حکیم کہتے ہیں۔ آپ ان کی نصیحتیں پڑھیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے۔ اس کی آپ ترتیب دیکھیں،
مزہ آ گیا، اس ترتیب کو دیکھ کے لطف آ گیا. کیسی ترتیب خوبصورت رکھی ہے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں. سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان نے کی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک. اب مجھے آپ سے مجھے تفصیلاً گفتگو کرنی پڑے گی، یا آپ بتائیں گے کہ حضرت لقمان نے سب سے پہلی نصیحت کی بنیاد بنانے کی. کس کی نصیحت کی؟ بنیاد پکی کر لے. اس کے بعد ہے نماز، اس کے بعد ہے امر بالمعروف، اس کے بعد ہے نہی عن المنکر. پہلی نصیحت کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. اس لیے کہ شرک صرف ظلم نہیں بلکہ شرک ظلم عظیم ہے. یہ جو میں نے کہا حکیم سے مراد یہاں نبض دیکھنے والا حکیم نہیں ہے، حکیم بمعنی دانا، حکیم بمعنی سمجھدار. اسی طرح ظلم سے مراد یہاں وہ ظلم نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. آپ کے ذہن میں ظلم کی کیا تعریف ہے؟ کسی کمزور آدمی کو تھپڑ مار دیا، اس کا پنجہ مروڑ دیا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، زمین پہ قبضہ کر لیا، تو لوگ کہتے ہیں بڑا ظالم ہے بھائی، بڑا ظلم کی تس بھائی. آپ کے ذہن میں ظلم کی یہ تعریف ہے اردو میں. عربی میں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی. سمجھ رہے ہو کہ گل مشکل ہو گئی؟ میں تو انشاءاللہ اس کو اس طرح چٹکیوں میں آسان کر دوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کو ظلم کی تعریف سمجھا دوں گا جو عربی میں چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا بلکہ چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے لائق ہو. اس کا نام کیا ہے؟ سمجھ آئی آپ؟ چیز کو اپنی مناسب جگہ، جو جگہ چیز کے لیے بنی ہے وہاں نہ رکھنا بلکہ ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کے مناسب ہو نہیں، اس کے لائق ہو نہیں، تو یہ اس جگہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظلم. میں صرف مثال دینے کے لیے تاکہ جٹ آدمیوں کو بھی سمجھ آ جائے، ان پڑھوں کو بھی سمجھ آ جائے. میری معاویہ مسجد ہے سرگودا میں جہاں میں خطیب ہوں، اسے 4 مکان چھوڑ کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا کلینک ہے، وہ وہاں کلینک کرتے ہیں. مریض آتے ہیں ان کے پاس. یہ میں فرضاً مثال پیش کر رہا ہوں فرضی طور پر. ایک دن مریض آ گئے، ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، کیوں مریضوں کو چیک کریں. تو کسی مریض نے کہا یار آج ڈاکٹر صاحب نہیں آئے تو اے بندیالوی صاحب نے نا بڑے عالم ہیں، خطیب ہیں، بڑے لوگ انہاں پیچھے جمعہ پڑھ دیں. بندیالوی صاحب نو آکھو بے ڈاکٹر صاحب دی کرسی تے بیٹھ کے مریض چیک کرن. اگر میں ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے مریض چیک کروں تو یہ اس کرسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیوں؟ وہ میرے مناسب ہو؟ میرے لائق کیا تھا؟ ممبر. میری جگہ کیا تھی؟ ممبر. وہ جگہ کس کی تھی؟ ڈاکٹر کی. وہاں ڈاکٹر بیٹھتا ہے، مجھے بٹھائیں گے تو یہ اس کرسی کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ظلم. تو میں مذاق میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کی کرسی پہ مجھے بٹھانا ہے تو اس تو پہلے ایک قبرستان نال وسا لو. اگر مریض میں چیک کرنے تو پھر جو مریض میں نے چیک کرنا وہ سیدھا قبرستان جانا، وہ میرا میدان ہی نہیں. اور اگر ڈاکٹر صاحب کو بٹھاؤ وکیل کی کرسی پر کہ تو مقدمہ لڑ، تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. کیوں؟ ڈاکٹر کی وہ کرسی نہیں. وکیل کو بٹھاؤ انجینئر کی کرسی پر، بولتے جاؤ، ظلم ہو. کیوں؟ وہ وکیل کی کرسی نہیں. وکیل کی کرسی ہے اپنی عدالت میں جج کے سامنے پیش ہونا، اپنے دلائل دینا.
ڈاکٹر کی کرسی پہ عالم بیٹھ جائے ظلم، وکیل کی کرسی پہ ڈاکٹر بیٹھ جائے ظلم، انجینئر کی کرسی پہ وکیل بیٹھ جائے ظلم، اور اگر پڑھے لکھے لوگ میرا اشارہ سمجھ جائیں اور مولوی کی کرسی پر جاہل بیٹھ جائے، ممبر پہ جب کوئی جاہل بیٹھے گا تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم۔ جو علم نہیں جانتا، حدیث نہیں جانتا، قرآن نہیں جانتا، فقہ نہیں جانتا، مسائل نہیں جانتا۔ اب آپ کے ہاں مولوی کی تعریف کیا ہے؟ چلو آپ بولو، کرو تعریف، کس کو مولوی سمجھتے ہو؟ جی تھوڑی مسجد خالی ہے، میں مولویاں میں رکھ لو جی۔ اب انتظامیہ اس کو کیا کہتی ہے؟ صدر صاحب، سیکٹری صاحب اس کو کہتے ہیں جمعے نو آئی تین چیک کریں گے، چیک ہو رہا ہوں مولوی۔ جمعے پہ اس نے تقریر کی تو صدر صاحب اور سیکٹری صاحب بیٹھ گئے، انہوں نے آخیا بھائی آواز تے چنگیس، چیک دیکھو ہو رہا ہے، کیا اچھی ہے؟ آواز اچھی۔ یہ معیار ہے۔ سر بڑی وارث شاہ دی ہیر بڑی پڑ۔ دوسرے نے کہا ہاں یار مخالفاں دے چھلڑ بڑے پٹیس، ہاں اس کو رکھ لو یار۔ یہ معیار ہے آپ کے۔ آپ نے کبھی اس عالم سے پوچھا قرآن کی تفسیر جانتے ہو، حدیث جانتے ہو، فقہ جانتے ہو، مسائل جانتے ہو؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ بس آپ کا ایک ہی کام ہے، باہر نکل کے یہ باتیں بنانا۔ بڑی فرقہ واریت پھیل رہی ہے جی ممبر سے، تو جاہل بندہ ممبر پہ بیٹھے گا تو فرقہ واریت نہیں پھیلائے گا تو کرے گا کیا؟ وہ تو جاہل ہے، وہ عالم ہے ہی نہیں۔ علم جو ہے نا، علم یہ بندے کو شرافت سکھاتا ہے، علم حیا سکھاتا ہے، علم دوسرے کا احترام کرنا سکھاتا ہے، علم دوسرے کی عزت کرنا علم یہ بات سکھاتا ہے کہ دوسروں کے بزرگوں کا احترام بھی اسی طرح کرو جس طرح اپنے بزرگوں کا علم سکھاتا ہے۔ اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، وہ جاہل ہے۔ تو ایک جاہل آدمی کو اگر آپ ممبر پہ بٹھائیں گے اس ممبر کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ بولو بولو زور سے بولو۔ تو ظلم کیا ہوا؟ چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس کے لائق نہیں، مناسب نہیں۔ عالم کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھا دینا، ڈاکٹر کو وکیل کی کرسی پر بٹھا دینا، یہ ظلم ہے۔ تو پھر شرک ظلم عظیم ہے کہ جو صفتوں والی چادر اللہ کے کاندھے پہ سجتی تھی، اس چادر کو جب آپ نے نبیوں ولیوں کے کاندھے پہ رکھا تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو، ظلم ہو گیا۔ وہ کاندھے اس لائق نہیں تھے۔ نبوت کے کاندھے اللہ کی صفتوں کے لائق نہیں تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد دوسری نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو کیا کر۔ معلوم ہوتا ہے حضرت سلیمان جس شریعت کے پیروکار تھے اس میں بھی نماز کا حکم موجود ہو، حضرت لقمان کے زمانے میں بھی نماز کا حکم موجود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر ہیں، یہ کوہ طور پہ پہنچے، انہیں پہلی وحی اتر رہی، قرآن نے سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر کیا، سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہوا، اس وحی کا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں آپ سب لوگوں کو توجہ دلاؤں گا کہ جو میں نے تمہید باندھی تھی اس پر کتنے دلائل ہیں میرے پاس۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ
میں نے آپ کو چنا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، فاستمع لما یوحا، غور سے سنیے اس بات کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، غور سے سنیے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز کو قائم رکھ میری یاد کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے نماز کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، لیکن یہاں نماز دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ شاباش شاباش، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ وحی میں پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ لا الہ الا انا۔ تو حضرت موسیٰ کی شریعت میں نماز کا حکم موجود۔ حضرت زکریا جب بیٹا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے انہیں خوشخبری دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حضرت زکریا حجرے میں کھڑے تھے نماز پڑھنے کے لیے، یصلی، وہ کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت زکریا کی شریعت میں حضرت زکریا پہ بھی نماز لاگو۔ اب بنی اسرائیل میں جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، ان کے بعد صرف ایک پیغمبر آئے ہیں، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں، ماں پہ تہمت لگی، اللہ نے انہیں ماں کی گود میں بلوایا۔ لوگوں نے جب مریم کے متعلق باتیں شروع کی، تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا قبیلہ ایسا نہیں، یہ کہاں سے لائی ہو؟ اللہ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ تم نے بیٹے کی طرف اشارہ کرنا ہے، انہوں نے اشارہ کیا، لوگوں نے اور تان کیا، یہ پنگوڑے میں اپنے پاپ اور اپنے گناہ اس کے ساتھ ڈالتی ہو، ہمیں پاگل بناتی ہو، کہتی ہو اس سے بات کریں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں بلوائے۔ ان کے پہلے جملے سورت مریم 16ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیے، قال انی عبد اللہ، پہلا جملہ انہوں نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ میری پیدائش سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، میری پیدائش کو دیکھ کر کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جانا، مجھے ابن اللہ نہ کہنا شروع کر دینا۔ انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے اس کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میرے نسب پہ اعتراض نہ کرو، اگر میرا نسب غلط ہوتا تو اللہ مجھے نبی بناتا، نبی کا تو نسب اعلیٰ ہوتا ہے، نبی کا تو حسب اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ کہتے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے حکم دینا ہے نماز پڑھنے کا بھی، زکات دینے کا بھی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی نماز کا حکم موجود تھا۔ سمجھانا میں آپ کو یہ چاہتا تھا کہ نماز اتنی اہمیت کا حامل فرض ہے کہ یہ صرف امت محمدیہ پر لاگو نہیں کیا گیا، یہ فرض بلکہ پہلی امتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے نماز کیا رہی ہے؟ فرض رہی۔ میں اس کی فضیلت میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پت جھڑ کا موسم ہے، پت جھڑ جب پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں، آپ ایک درخت کے قریب آئے، آپ نے ٹہنی کو پکڑا، آپ نے اسے جھنجھوڑا،
ویسے ہی پتے جھڑتے ہیں خزاں میں، پھر جھنجھوڑنے سے تو پتے بالکل ٹہنی خالی ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے ساتھ جو صحابی تھے ان سے کہا کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پت جھڑ کا موسم درختوں سے پتوں کو ختم کر دیتا۔ اس کی آپ گناہوں کی بخشش ذرا دیکھیں۔ پھر آپ نے ایک اور حدیث میں کہا، کیا خیال ہے آپ کا، ایک آدمی ہے، اس کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہے، 5 وقت وہ اس نہر میں غسل کرتا ہے، 5 وقت نہاتا ہے وہ، تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 5 وقت غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کے جسم پر میل کچیل کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی اسی طرح مٹا کے رکھ دیتا۔ تو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، عام علماء اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس طرح کی جو حدیثیں ہیں، جو میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی ہیں، گناہوں کا ختم ہونا، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کیا؟ صغیرہ۔ نیکیوں سے صغیرہ گناہ جھڑتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہے نا یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ استغفار، بخشش، استغفار کرنا، توبہ کرنا، وہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی استغفار ہے، بلکہ وہ تو سارے مومنوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی، ہم استغفار کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو بندہ اپنے لیے استغفار کر رہا ہے۔ پھر جب ہم نماز ختم کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تو حکم ہے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ سلام پھیرنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 3 مرتبہ کہنا ہے۔ اس طرح نماز جب بندہ پڑھے گا، یہ دعا مانگے گا، بعد میں استغفار کرے گا، تو یہ توبہ ہو گئی، تو یہ توبہ ہو گئی، اور توبہ سے اللہ بندے کے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ آج کی محفل میں نے نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت، پہلی امتوں میں اس نماز کا فرض ہونا، اس کو میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں، نوجوان بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، تو وعدہ اپنے اللہ سے کریں جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، کہ اگر پہلے ہم سستی کرتے رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یا کچھ وہ ہیں جو پڑھتے بھی نہیں ہیں، اپنے اللہ سے اقرار اور عہد کریں کہ آج ہم نے یہ واعظ سنا اور یہ نصیحت سنی، تو ہم انشاءاللہ آئندہ نماز کی پابندی کریں گے، ہم نماز پڑھا کریں گے۔ اس لیے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، بڑی سخت وعید ہے بھائی، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی فقد کفر۔ امام اعظم کا معنی کر لوں ذرا، محتاط معنی ہے، وہ کفر کے قریب پہنچ گیا، کفر کے، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی، تو پھر اس پر وعید بھی ہے، اس پر عذاب بھی ہے، تو ہم عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر عہد کیجئے کہ ہم آئندہ کوشش کریں گے، کوشش کا لفظ غلط نکل گیا، ہم آئندہ نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام